السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ آج کی کہانی کا نام ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ بیٹا، جھوٹ بولنا سب سے بری عادت ہے۔ جب سے شمون کو چوری کی لت لگی تھی، جھوٹ بولنے میں مہارت ہو گئی تھی۔ یہی نہیں، وہ اپنی بات پر سختی سے قائم بھی رہتا۔ آج بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ شمون مان ہی نہیں رہا تھا کہ امی کے پرس میں رکھے 3000 اس نے چوری کیے۔ ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن یقین سب کو تھا یہ رقم شمون نے اپنے دوست نومی کے بیگ میں چھپا دی تھی۔ نومی کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس کے بیگ سے 3000 کی رقم نکلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے تو چوری کرنے کے باوجود شمون اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ شمون کی امی نے وہ رقم بخار کے باوجود سخت محنت کر کے ایک دن میں 4 سوٹ سی کر کمائی تھی۔ شمون جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ اس رقم میں سے 2000 کمیٹی اور باقی 1000 سلائی کا سامان لانے کے لیے رکھا تھا۔ گھر کے کام نمٹا کر پڑوسن کو کمیٹی کی رقم دینے اور بازار جانے کے لیے جب انہوں نے اپنا پرس کھولا تو اس میں سوائے چند سو کے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو دل تھام کر رہ گئی۔ کمیٹی کی رقم دینے کی آخری تاریخ تھی اور 2 دن بعد جو کپڑے سی کر دینے تھے، اس کے لیے سلائی کا سامان بھی بازار سے لانا تھا، جو گھر میں نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ شمون کی دادی سے بہو کی تکلیف اور پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ انہوں نے شمون کے قریبی دوستوں کو گھر میں جمع کیا، جو ہر تفریح میں شمون کے ساتھ ہوتے تھے۔ دادی اماں نے باری باری شمون کے دوستوں سے مختلف سوالات کیے، لیکن مسئلے کا حل سامنے نہ آیا۔ حالانکہ سب دوست واقف تھے کہ رقم نومی کے پاس ہے، لیکن کسی نے بھی زبان نہ کھولی۔ شمون کے دوست بھی تقریباً اسی کے ہم عمر تھے، یعنی 12-13 سال کے، اور سارے کے سارے نہایت چالاک۔ لیکن دادی اماں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ شمون نے ہنس کر کہا، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ چوری ہم نے نہیں کی۔ میں نے صبح بھی آپ سے کہا تھا کہ شبو ماسی پر نظر رکھا کریں۔ دادی اماں مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ دادی اماں کو اندر سے پتہ تو تھا، لیکن کمرے سے باہر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی۔ دادی اماں گھڑی گھڑی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بالآخر شبو ماسی اندر داخل ہوئی۔ سلام دادی اماں، آپ نے بلایا تو دوڑی چلی آئی۔ خیر تو ہے نا؟ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی شبو، پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ پیسے چرائے تھے، ماسی بگڑ کر کہنے لگی۔ اب مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں۔ حق حلال کی روزی کماتی ہوں اور کھاتی ہوں۔ شمون میاں کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پڑی ہے کہ بے ایمانی کی، جبکہ شمون میاں ماں کی کمائی ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ پورے 4000 نکالے تھے بیگم صاحبہ کے پرس میں سے، میں نے خود دیکھا تھا۔ ماسی نے شمون کا نام کہا۔ شمون میاں صاحب نے سخت نظروں سے شبو ماسی کو دیکھ کر بولا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، پرس میں کل 3000 تھے۔ کہتے ہوئے اس نے نومی کی جانب دیکھا، جو اس کو اشارے کر رہا تھا۔ اوہ شٹ! کہتے ہوئے اس نے بات سنبھالنی چاہی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ دادی اماں نے کہا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شمون، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ میں نے خود شبو کو یہ بیان دینے کو کہا تھا، پرسوں سے ہمارے یہاں کام کر رہی ہے، آج تک ایک دن کا ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ اب تم اپنی ماں سے ہی نہیں، شبو سے معافی مانگو گے؟ تم سے تو یہ گنوار شبو ہی بھلی، جو چوری کو گناہ سمجھتی ہے۔
اور ایک تم ہو، پڑھے لکھے عزت دار گھرانے کے فرد ہونے کے باوجود چوری اور جھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ شمعون نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اس نے ماں اور ماسی دونوں سے معافی مانگی، چوری کی رقم واپس کر کے ماں کو لوٹا دی اور ہمیشہ کے لیے جھوٹ اور چوری سے توبہ